السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 129 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے رب بھیج ان میں رسول، انہی میں سے، انہی کے قبیلوں میں سے، یتلو علیہم آیاتک، کہ یہ پڑھ کر سنائے اپنے لوگوں کو تیری نشانیاں، تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو سکھائیں کتاب، والحکمت، اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا تھی، یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس وقت جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی، کمپلیٹ کر لی، اس کے بعد انہوں نے دعائیں مانگنی شروع کی۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ موجود ہیں، جو کہ قرآن شریف میں موجود ہیں، جو وہ مانگتے رہتے تھے وقتاً بوقتاً۔ یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عدد کے موافق دعا مانگی۔ کون سی دعا مانگی؟ کہ یا اللہ انہی کے لوگوں میں سے ان رسول بھیج۔ یہ دعا مانگنے کا سبب کیا تھا کہ جو اپنے قبیلے کا بندہ ہوتا ہے نا، اس کو ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کا بندہ ہے، کون سا بندہ اچھا ہے، کس بندے میں کیا خامی ہے، کس میں کیا غلطی ہے، کوئی کس طریقے کا مزاج رکھتا ہے، یہ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ جو ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، ریلیٹو ہوتا ہے، تو ہم ان کو جانتے ہیں۔ دوسری بات، جو ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے وہ ایسی بات کرے گا جو کہ ہماری فہم کے مطابق ہوگی، سمجھ کے مطابق ہوگی۔ تیسری بات، ہماری اور ہمارے قبیلے میں موجود لوگوں کی زبان یعنی لینگویج ایک ہی ہوگی۔ جو وہ بات کہے گا وہ ہم سمجھیں گے، جو ہم کہیں گے وہ سمجھے گا اور اس کا جواب اسی طریقے سے دے گا۔ اس لیے رسول کو انہی کی قوم میں سے ہونا یہ زیادہ آسان ہے، ایمان لانے کے قریب ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اللہ انہی میں سے ان کا رسول بنا جو کیا کرے، تیری نشانیاں، تیری آیتیں ان کو پڑھ کر بتائے اور ان کو سکھائے۔ کیا سکھائے؟ کتاب سکھائے، حکمت سکھائے، پھر ان کو پاکیزہ کرے، اور بے شک آپ تو زبردست حکمت والے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر ہم تو اہل عرب ہیں نہیں، پھر ہم پر تو جو ہمارا نبی تو ہے وہ تو عرب ہے، ہماری تو زبان سیم رہی نہیں، ہمارا تو قرآن اور ہماری زبان بالکل سیم نہیں رہی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، خاتم النبیین بن کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے نبی ہیں، آپ سب کے لیے نبی ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ نبی قبیلے کے لیے ہوتا تھا، نبی کسی قوم کے لیے ہوتا تھا، جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے کہا جاتا ہے، جو سارے نبی آتے ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے تھے۔ جو دوسری قومیں تھیں وہ اس وقت جو تھی اس حساب سے آتی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ موسیٰ بنی اسرائیل والا، جیسے کہ سورہ کہف میں حضرت پوچھا ہے انہوں نے خضر علیہ السلام نے کہ موسیٰ بنی اسرائیل والا، اس طرح قوم کے حساب سے آتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی قوم کی طرف آئے ہیں، لوط علیہ السلام بھی قوم کی طرف آئے ہیں، جتنے انبیاء ہیں وہ ایک قوم قبیلے کی طرف آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمیع المسلمین، انسانیت جتنی بھی ہے سب کے لیے آئے ہیں، صرف انسانی جناتوں کے لیے بھی آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوع سے بھی اوپر آئے، یعنی نوع انسانی سے بھی اوپر، یعنی جنات کے لیے بھی آئے۔ سورہ جن میں آپ نے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس دعا کی طفیل کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کے طفیل آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی قوم میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ دعا آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انہی میں سے ان کا رسول بنا جو ان کو آیتیں پڑھ کر سنائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے تھے، اپنی قوم میں سے تھے، اور اپنی قوم کے پاس نبی بن کر آئے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمیع الانسان کے لیے، جمیع نوع آدم کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جنات کے لیے بھی آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، خاتم النبیین ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا، باقی سب پر یہ قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ تو کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بہت سارے نبوت کے سلسلے چلے ہیں، تو ان سب کے لیے بھی یہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل بھی آئی ہے، کیونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام پھر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو سب پسند کرتے ہیں۔ پیچھے بتا کر آگے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ
اور کون شخص جو بے رغبتی کرے گا، جو دلچسپی نہ رکھے گا، جو محبت نہ کرے گا ابراہیم کے طریقے سے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ان کا دین، ان کی ملت جو ہے اس سے کون ناپسند کرے گا؟ الا من صفی نفسہ، سوائے اس کے جو خود کو بیوقوف بنائے، جو خود کو احمق بنائے. باقی تو ہر کوئی یہ ملت ابراہیم کو پسند کرے گا، کیونکہ ملت ابراہیم تو سبھی ان کے دعوے دار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، کہ ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے تھے. یہودی کہتے ہیں کہ ہم میں سے، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم میں سے تھے، مسلمان کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے دین پر تھے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی چن لیا تھا، دنیا میں چنا تبھی تو نبی بنایا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں تو وہ صالح ہی ہیں. نبی کا درجہ تو بڑا درجہ ہے آخرت میں، اور دنیا میں بھی ہم نے ان کو چن ہی لیا، چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ مارا، ان کی پیٹھ میں سے نسلیں نکلی آدم علیہ السلام کی، جتنے بھی انسان تھے ہم سب کی روحیں ان میں تھی، ساری کی ساری وہ نسلیں نکلی اور باہر آ کر کھڑی ہو گئی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم یہ تیری اولاد ہے، یہ تیری اولاد ہوگی جو دنیا میں آئے گی، یہ تجھ سے بنی، یہ تیری نسل میں سے ہیں، تیری نسل بڑھائے گی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان میں سے کچھ روحیں جو ہیں وہ بہت زیادہ چمک رہی ہیں. ہم نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ نبی ہوں گے. پھر ان چمکتی ہوئی روحوں میں سے بھی ایک روح بڑی بہت زیادہ چمک رہی تھی. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ پھر کہا گیا کہ یہ داؤد علیہ السلام ہے. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ اتنا چمک کیوں رہے ہیں دوسروں سے زیادہ؟ حالانکہ دوسرے بھی نبی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور بھی ہوگی وہاں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے چمک رہا ہے کیونکہ یہ ذکر زیادہ کرے گا، ذاکرین انبیاء میں سے. تو نبی تو پہلے ہی صالحین میں، وہ تو پہلے ہی چمک رہے ہیں، وہ تو پہلے ہی منتخب کیے ہوئے ہیں، وہ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی پسندیدہ بندہ بنایا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. ایک تو امام بنایا ہے، پھر اس کی ساری دعائیں قبول فرمائی ہے، پھر اسی کے دونوں اولادوں میں سے نبوت کے سلسلے کو تام کیا ہے. تام کا مقصد کیا ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبوت شروع ہوئی ہے تو وہ جا کر ختم جو ہوئی ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر ہی ختم ہوئی ہے. اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تام جو ہوئی نبوت یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کو یہ خصوصیتیں کیوں دی گئی؟ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہم نے ان کو کچھ کلمات سے آزمایا اور انہوں نے ہر آزمائش پوری کی. کون کون سے کلمات تھے وہ بھی میں تفصیل سے پیچھے بتا کر آئی ہوں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم، جب اس کو اس کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جا. قال اسلمت، کہنے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں فرما بردار ہوا رب العالمین، جہانوں کے رب کے لیے میں نے فرما برداری اختیار کی. یعنی جس وقت جو حکم ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا وہ انہوں نے اسی وقت پورا کیا. ووصى بها، پھر صرف وہ پورا نہیں کیا بلکہ وصیت بھی کی اس کی. کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. کس کو؟ ببنی ہی، اپنے بیٹوں کو. وہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی. کون سی نصیحت کی؟ دونوں باپ بیٹوں نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی، یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین، اے بیٹو، اے میرے پیارے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین جو پسند کیا ہے وہ اسلام ہے، یک طرفہ دین ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو ہرگز نہ مرنا اس حالت میں کہ تم صرف مسلمان ہو، یعنی مسلمان ہو کر مرنا، اس کے علاوہ ہرگز نہیں مرنا. اب پہلی بات تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اور نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی. ابراہیم علیہ السلام کے دو ہی بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. ٹھیک. پھر یعقوب علیہ السلام جو ان کے پوتے ہیں انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کی. ان کے 12 بیٹے تھے یوسف علیہ السلام سمیت. اب ان کو کیا تھا؟ ان سب نے کیا کیا؟ ان سب کو جو وصیت کی وہ وصیت دونوں پوتے نے اور دادا نے ایک ہی وصیت کی. کیا کی؟ کہ میرے پیارے بیٹو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پسند کیا ہے، دین کو پسند کیا ہے، تو تم مسلمان ہوئے بغیر مت مرنا. اب اسلام تو اس وقت تھا نہیں، تو یہاں پر مسلم ہونے کا مقصد ہے کہ فرما بردار ہونا. جو کہ نبی اس وقت جو دین دے رہا ہے، جس کی دعوت ہے، جس کی طرف بلا رہا ہے، اس پر پورا پورا اترے بغیر مت مرنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے بس میں ہے کہ مسلمان ہو کر مرے یا کافر ہو کر مرے؟ یہ تو انسان کے بس میں ہے نہیں. پھر نبیوں نے ایسی کس طرح نصیحت کر دی اپنے بیٹوں کو جو کہ انسان کے اپنے بس میں ہی نہ ہو.
تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو طریقہ اختیار کرتے ہیں نا، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس طریقے پر آپ زندگی گزارتے ہو نا، اسی طریقے پر آپ کی موت آئے گی، جس طریقے پر آپ مرتے ہو اسی طریقے پر آپ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تو مقصد یہ نہیں کہ تم مرتے وقت مسلمان بنو، مقصد یہ ہے کہ تم مسلمانوں والا طریقہ اختیار کرو۔ اگر اسی طریقے پر تم چلتے رہے تو قیامت کے دن مسلم ہو کر ہی اٹھو گے، مرتے وقت بھی مسلمان ہوگے۔ کئی ایسے واقعات آئے ہیں، ڈاکٹر نور احمد نور کی چھوٹی سی کتاب ہے، میں یہ سجیسٹ کرتی ہوں سب لوگوں کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے اتنی اچھی اچھی واقعات بتائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کتنے لوگوں کو تجزیہ کیا جو موت کے قریب سکرات میں تھے، میں نے ان کا تجزیہ کیا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جب مرنے کے قریب ہوئے تو وہی کام کرنے لگے جو انہوں نے اکثر زندگی میں کیے۔ مثال کے طور پر ایک مریض ہمارے جو وارڈ میں تھا، وہ ایسا تھا، مرنے کے قریب تھا، جو اکثر گانے گایا کرتا تھا۔ جب اس کا موت کا ٹائم قریب آیا تو وہ مرتے وقت بھی گانے گاتے ہوئے مرا۔ ایک ایسا تھا جو زیادہ تر گالیاں دیتا تھا، تو موت کے ٹائم کے وقت بھی وہ اس نے گالیاں دینی شروع کر دی۔ کہنے کہ ایک ہمارے پاس حافظ صاحب بھی تھے ہمارے وارڈ میں، جب ان کے مرنے کا ٹائم قریب ہوا تو وہ حافظ صاحب کیا کرتے تھے، سارا دن قرآن پاک کی تلاوت، حافظ تو تھے ہی، قرآن تو سارا ان کے سینے میں تھا، تو وہ ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ جب ان کی انتقال کا ٹائم ہوا تو ان کی زبان پر قرآن شروع ہو گیا۔ تو انسان جس طرح زندگی گزارتا ہے نا، اسی طریقے سے مرتا ہے، اور جس طرح مرتا ہے اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ تو یہ کہنے کا مقصد ان نبیوں کا یہ تھا اپنے بیٹوں کو کہ جب تم اسلام کے مطابق مسلمان بن کر زندگی گزارو گے تو تم مرتے وقت بھی مسلم ہی رہو گے، اس لیے خبردار مسلمان ہو کر مرنا، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کرنا کہ تم اس طریقے پر مرو۔ یہ مقصد تھا ان کا۔ تو دوسری بات، اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی اولادوں کو نصیحت کرنی چاہیے مرتے وقت۔ یہ تو اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت یہ سینس دے، یہ سمجھ دے کہ ہم مر رہے ہیں، تو اس وقت نصیحت کرنی چاہیے۔ پہلے تو نصیحت یہ ہوتی تھی، نبیوں کی نصیحت تو دینداری کی نصیحت ہے، لیکن اس دور میں جو نصیحت ہوتی ہے، میں کہتی ہوں کہ 2-3 چیزوں کی نصیحت ضرور کرنی چاہیے۔ پہلے تو یہی کہ دینداری کو اختیار کرو، اور سب سے اہم بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، کبھی نہیں کرنا۔ اگر تم لوگوں کو جلا دیا جائے تب بھی نہیں، تم لوگوں کے ٹکڑے کر دیے جائے تب بھی نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کبھی نہیں کرنا۔ وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ نصیحت ضرور اپنے بچوں کو کرنی چاہیے۔ دوسری، آپس میں صلہ رحمی ضرور رکھنا، آپس میں ایک دوسرے کا خیال ضرور رکھنا۔ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ مر جاتے ہیں تو بھائی بہن بکھر جاتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کو جوڑے رکھنے کی جستجو ان میں ہوتی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نصیحت نہیں کرتے ہیں کہ بھئی آپس میں جڑ کر چلو، تو جڑ کر چلنے کی نصیحت ضرور کرنی چاہیے کہ بھئی جڑ کر چلو، ایک دوسرے کا خیال رکھ کر چلو۔ یہ 2 چیزوں کی نصیحت ضرور کرنی چاہیے، یہ میں کہتی ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی علماء حضرات نے کئی باتیں کہی ہیں، اور خود انبیاء جو بتا رہے ہیں، انبیاء نے جو نصیحت کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ کو جو اچھی لگے آپ اس حساب سے اپنی نصیحت اپنے لیے ضرور تیار رکھیں، اور میں بھی رکھتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔